گلاں سن کے تے دل مندا بھی گلاں یہی ٹھیک نے گلاں تے یہ سن کے نا دل تے کردا بھی اساں ایویں لگ جائیے پر سیاپا ہے بھی جیڑی ہے نا چودھر او جاندی ہے اڑ نمبردار اینی تیری پیڑی ہے تو داڑھی رکھ لی اینے پیسے نے تیرے کول ویکھ تے صحیح تو داڑھی رکھی کھلوتا تو پگ بھی سر تے رکھ لے مولوی بن گیا مولوی تے او بنے جن نے مسجد ملنی میں کہ میرے نبی دے 1.25 لاکھ صحابی سن سارے مولوی سن تے سارے مسیتاں نہیں سن ملنیاں کوئی واہی کرتا سی کوئی جتیاں نوں ٹانکے لاون والا کوئی فلانے کام کوئی فلانے کام سارے ہنر افسوس ہے یار حضور دے یار سارے سنت رسول انہاں دے پر دکھ لگتا ہے میں اس واسطے گل کرن لیا ہوں میرے نبی فرمایا جدو قیامت قریب آنی ہے نا ادو عورتاں کپڑے پائے ہون گے پر ہون گیا ننگیاں کپڑے پا کے قاسیات عاریات کپڑے پا کے ننگیاں ہون گی اج عورتاں کپڑے پائے نے لیکن ہے کوئی صحیح دسی انہاں دے جسم دے نال کپڑے سیپے پے نے انج تنگ کپڑے ساڈے کپڑے ویکھو اساں مرداں دے جھگے اپنے تسی سارے ویکھ لو سارے دے کھلے ہونے نے جسم دے نال نہیں لگا ہونا تے پر رنا حالانکہ مرد دا تے گوڈیاں تو لے کے ناف تک ستر سی تے عورت دے سر تو پیراں تک ساری ستر سی جیڑی ساری ستر سی اوندا چگا ہی نال سی پیا پیا سوٹ جسم نال سی پیا پیا لتاں میں پٹ نظر آ رہے نے کڈے موٹے نے کیویں نے جسم میں نظر آ رہا ہے افسوس ہے میرے سونے نبی فرمایا قیامت دے نیڑے انج ہونے ایویں عورتاں کپڑے پا کے ننگیاں جیڑی عورت دے کپڑے جسم دے نال سیپے ہون او عورت نہیں او قیامت دی نشانی ہے دھیان رکھیا جے ہن اپنے اپنے گھر وچ تساں نگاہ مارنی جدو حضور پاک نے فرمایا بھی نشانی قیامت ہی دس دیتے نا یہ قیامت کی نشانی نگاہ مارنی جن دی دھی بہن دے کپڑے سوڑے ہون نال جسم دے لگے ہون وچوں جسم ابھریا ہویا نظر آوے سمجھ لیا جے کہ قیامت دی نشانی ہے اے عورت لڑن نہ لگ پیا جے متا سویرے لڑائی پی جائے طلاقہ تے کام پہنچ جائے مصیبت میرے گل پی جائے آرام نال گل کرے جی پتا کو مولوی رہتی ہے سویرے ساڈے گھر لڑائی پی گئی یہ نہیں گل کرنی ان جو آرام نال آخیا جو انہیں اللہ دی بندی ہے مولوی کو میں گل سنی سی وہ آتا سی بھی جیڑی عورت کپڑے سوڑے ہونے وہ قیامت دی نشانی پیار نال گل کرنی لڑنا نہیں جی لڑ پیو تو پھر روٹی تو بھی جاؤ گے کیونکہ ہوم منسٹر تگڑے نے اج کل ہاں ہاں پیار محبت نال اس واسطے میرے سونے نبی مدنی فرمایا اللہ اکبر ایک بندہ مینوں آندا ہے نبی پاک نے جو فرما دیتا سی بھی انج ہونے گھر گھر واجے ٹی گانے باجے عام ہون گے عورتاں بے پرد ہون گیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں تے پھر ایویں میں اسی کرنے پے نبی نے آکھ دیتا تے اسی کرنا میں کہ دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ایویں ہونا ہے تے تسی بچ جایا جے جڑے میرے ہون گے او بچ جان گے مطلب ہے سی ہاں متا پٹھا دماغ تیرا ہو جائے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی سونے لجپال فرمایا سی میرے غلام جڑے ہون گے نا وہ بچ جان گے اج دی عورتاں ننگیاں پھردیاں پردے دے وچ آوندیاں نہیں کوئی کھوتی برقع پاون اج دیاں عورتاں ننگیاں پھردیاں پردے دے وچ آوندیاں نہیں کوئی کھوتی برقع پاون ٹوپی برقع پاوندیاں نہیں کپڑے گھٹ دے گئے متا تو آ کے کیا بھی پردہ ہوں ہولی ہولی اتنے آ گئے لا کے ٹوپی والے برقے عام چلتے ہوتے سن بھی چلتے ہونے نے زیادہ کئی بندے جڑے جنہوں نے باہر جان لگ پی نا باہر وہ پھر ہولی ہولی نقاب دے پھر ہولی ہولی جھاٹا کھول چڑیا پھر جدو 14 پاس کر گئی ادو پھر ہار سے گئی مینو ایک بندہ آتا بھی استاد جی میں جی آتا میری شادی میں کہ عورت آتا عورت 12 پاس ہے میں کہ پتر غلط بیان دے رہے ہیں 12 نہیں اتنے تو 1000 پاس ہوتے ہیں
پاگل دیا پترا 12 پاس نہیں 12 برا پاس نہیں میں کہ کملیا 1000 پاس آ بڑی دیر بعد سمجھ آنی ہے کیونکہ بندے دیر سمجھ آنی ہے دماغ بہت تیز ہے وہ مینو ایک آدھا ہے آ بھی پردہ ہے آ ہے پردہ میں کہ یہ کون آتا پردہ ہے اے پردہ نہیں ہے فیشن ہے کہ 80 سال دی عورت ہوے وڈیری 80 سال دی مائی وہ کر لو نقاب تے لگدی ہے 16 سال دی کالج والے منڈے بج بج کے گوندن ہے دیکھیے تو صحیح ایک ہی جانا پہ 16 سال کی دھی بہن ہوے ٹوپی والا برخا پا لے تو لگدی ہے وڈیری مائی جاندی پی ہے پردہ یہ بھی آخیا جاتا ہے اگر ہے برقع پا لے میری رن تے پردہ پھر بھی اگر قاری صاحب دی بڈھی پاوے تو انہاں دا بھی پردہ تواڈے علاقے دے مولوی نہیں پان تے انہاں دا بھی پردہ تواڈیاں پان تے انہاں دا بھی پردہ گل میں اپنے تو اس کو شروع کی تھی کہ وہ ناراض نہ ہو جائے بولو تو صحیح نہ خیر ہوئے ہاں پردہ اصل وہی ہے جڑا ٹوپی والا برخا ہے پردہ اون دے وچ حیا اون دے وچ شرم این دے وچ کیوں او یار نا ایڈی ایڈی موٹی آنکھیں چودھری دی اوکی لگا موٹر سائیکل اور بند کر دے پیٹر آ پالی پیچ گئی چودھری تینوں کنے دسیا میری اکھاں نہیں گیا نا میں اکھاں میری ویکھ رہی ہیں اچھا اور چودھری چھتی کرو مجھ کھل گئی اور کنے دسی اکھاں نہ ویکھن دیا پاگل ہاں میں اکھاں گیا نے میری آنا ہوئے اچھا تو چشتی مولوی آخیا چودھری تیری دھی کالج آندی پی پجامہ پا کے پٹ سارے دستے پہنی تیرے سجے پاسے کھلوتی آندا میں انا آندا کوئی شہ نہیں دستی اور چودھری تیری مجھ کھل گئی کتنے پورا پڑ لینا اور تیری دھی نے پینٹ پا لی جین دی پجامہ آندا کوئی شہ نہیں دستی انا شالا تو جمدا ہی انا ہندو سانو وارث سی اور تو جمدا انا ہندا سانو وارث سی تیری غیرت مر گئی ہے ساڈے وارث نہیں جمدا ہی انا ہو جاندو وارث سی سانو بھی مرے انا ہی سی انا ہی لگا پھر جائے اج انگریز نے غیرت مار دیتی تیری ہے ساڈے وارث نہیں اللہ صلاح الدین ایوبی کو انگریز اوتھے پیشاب کردا سی ڈردا اج ساری غیرت عزت ساری باہر کٹ کے اوتھے کھلوتا دبکا ماردا ساڈے صدر تو لے کے تھلے تک سارے دا پیشاب نکل جاندا ہے ساڈا محمد بن قاسم ایتھے کراچی دے ساحل تے کھلو کے آواز ماردا سی انگریزاں دے پیشاب نکل جاندے سن وچ ٹیپو سلطان آواز ماردا سن اڈی دستار سی ٹیپو سلطان دی اڈی ایڈے ایڈے ہاتھ سن آپ دے تلوار اج کل ایک چکتے سن میرے مولوی کو تلوار ہی نہیں چکنی جی پا رہی سی تلوار چک کے کھلو دینا کوئی ماں نے جمیا تے چوئے آئے چوڑیو کوئی ہے سلطان دا مقابلہ کرنے والا آؤ ادھر سامنے آؤ وہ کمبل لگ پہ سن اوتھے اوتھے کھلوتے جنگ دے وچ کمبل لگ پہ ایک دی تلوار تھلے ڈگنی دوجے دی ڈگ پینی کسی دی تلوار ڈگ پینی وہ سارے وڈے آواز مارتے سن انگریزوں انہوں دیا تلوار ڈگ پہ سن اج انگریز سڈیا عزت باہر کٹ کے ہوں وہ سارے حکومت آواز مارتا یہاں دیا سلوار ڈگ پہ سڈے وڈے جڑے سن نا وہ مارتے سن آواز تلوار خود سمجھدار ہوئے خود سمجھدار ہوئے یاد رکھنا عزت محمد مصطفیٰ دی غلامی نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جو ویکھن تے دل ویکھ دے دل مدنی اللہ انشاءاللہ کپڑے گھٹ دے گھٹ گئے نہ لتاں نہ باواں جی نہ باواں دے کپڑا ہے نہ لتاں دے کپڑا مردے کو جا مولوی پر میری رن مار گئی کنے کپڑے دینے نے کنے گاج لیا میرے کو پوچھتا کنے گاج میں کہ 1.5 گاج لیا 1.5 گاج کا کفن بن جائے گا میں کہ جیوں جن نے بنایا سو انہیں تینوں مری نو دے
ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨੇ 2.5 ਗਜ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇ 2.5 ਗਜ ਦਾ ਸੂਟ ਜੱਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 22 ਗਜ ਤੇ 16 ਗਜ ਦੇ 18 ਗਜ ਦੀ 22 ਗਜ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ 2 ਥੱਲੇ ਤੇ 2 ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ 5 ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਰੀਏ ਚ ਪਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਨੇ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਮਾਮਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਮਾਈ ਵਡੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਮਾਮਾ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਮਾਮੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਅਤ-ਤਬਰੀਰ ਮਸਬੂਕ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ हैरान हो गया यार, वो कितनी गैरत रखते सर। कहते सर अगर जवान औरत उन्हें आवाज देनी बाहर बंदे नूं ते मुंह च उंगली पावे, दंदा विच उंगली रखे, उंगली रख के दंद दे नाल दंद ना मिलन देवे ते फिर आवाज मारे। कौन किन्नू मिलना मेरा बच्चे घर को नहीं है, सुबह आएगा कल रात ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਕਹਾ ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਵਡੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਦੰਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇ ਗੈਰਤ, ਇਹ ਇਮਾਮ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਣ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾ ਬਾਅਦ ਬੂਹਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੂਹਾ ਇੰਜ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੁੱਲ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇੰਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਮੌਲਵੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਿਰੋਂ ਝੱਟ ਲੱਥਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਮੌਲਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਢੋ ਕੇ ਘਰ ਭੱਜਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਆ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਫੜਾ ਬਾਹਰ, ਮੌਲਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਚੁੰਨੀ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਮੌਲਵੀ ਹੂੰ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਈ ਮਰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰਤ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰਤ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਲ ਸ਼ੁਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਮਾਂ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਅੰਮਾ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਬੋਲਦੇ ਸਹੀ ਓਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਓ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲ ਬੋਲ। ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਮਰਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਤਾऊं क्या बनेगी इल्म पढ़कर बीवियां, बीवियां बनेगी शोहर, शोहर बनेगी बीवियां।